السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز ود آقا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے دوستو آج کی کہانی کا آخری حصہ شروع کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں۔ یونس پیچھے کی طرف سرک رہا تھا مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر حاوی ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی برابر اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے نکیلے اور قاتل ناخن والا ہاتھ آگے بڑھا کر یونس کے گردن سے پکڑا اور بولی، دیکھو یونس، تم نے میری بات نہ مان کر بہت برا کیا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم شادی نہیں کرو گے مگر تم نے میری بات نہ مانی اور منگنی کر لی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ یونس سمجھ رہا تھا کہ آج یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ یونس ایک بت کی طرح اس کے سامنے مجرم بنا ہوا کھڑا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، پلیز، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ تمہاری جو بھی دشمنی ہے وہ بتاؤ مگر میری جان بخش دو۔ یہ وہ کانپتے ہوئے بولا۔ نہیں یونس، اتنی آسانی سے تو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والی اور یہ رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گا۔ اب دیکھتی ہوں تم لوگ کل کیسے جاؤ گے۔ تمہارے پاس کچھ ہوگا تو جاؤ گے نا۔ میں تمہیں ماروں گی نہیں مگر یاد رکھنا اگر تم میرے نہ ہوئے تو میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گی اور نہ تم مر سکو گے نہ ہی جی سکو گے۔ بس اتنا یاد رکھنا، مجھے قبول کر لو تو بہتر ہے۔ نہیں، میں ایک انسان ہوں اور چڑیل سے شادی اور میں چڑیل سے نہیں شادی کر سکتا اور نہ ہی میں اپنی موت کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ چڑیل نے اس بات پر یونس کو اٹھا کر بیڈ پر پھینکا اور پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اپنی خونی آنکھوں سے شعلے اگلتے ہوئے وہ بولی۔ اس کی آواز ایک کی آواز نہیں تھی بلکہ ایک کے ساتھ کئی ملی جلی آوازیں اس کے حلق سے نکل رہی تھیں اور اتنی کڑک دار آواز تھی کہ یونس کا کمرہ اس کے اوپر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ یونس نے اپنے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں اور بولا، پلیز خدا کے لیے چھوڑ دو۔ چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑ دوں؟ میں انسان نہیں ہوں جو ہار جاؤں گی۔ میں ایک چڑیل ہوں اور تم سے پیار کرتی ہوں اور اپنا پیار چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑوں؟ بتاؤ، تم اپنا پیار چھوڑ سکتے ہو؟ تم اپنا پیار چھوڑ سکتے ہو؟ تمہیں چھوڑنا ہی ہوگا۔ میں تم دونوں کو کبھی ایک نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں تو پیار کرتی ہوں اس لیے کچھ نہیں کہوں گی مگر اس لڑکی کو تمہاری وجہ سے مارنا پڑے گا۔ یہ سن کر یونس رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، نہیں، تم اس کو کچھ مت کہنا۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارا انتقام یا رشتہ مجھ سے ہے۔ اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ غریب لوگ ہیں، ان کی ایک ہی بیٹی ہے، اسے کچھ ہو گیا تو خدا اب تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یونس دیکھو، پیار سے کہتی ہوں کہ میں اسے بھی اور تمہیں بھی کچھ نہیں کہوں گی۔ تم اس کا نام مت لینا اور مجھ سے شادی کرو گے۔ اگر اب انکار کیا تو میں بھول جاؤں گی کہ وہ تمہارا پیار تھی۔ تمہارے کیے کی سزا اس کی جان ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ اگر اس کی زندگی چاہتے ہو تو یہ رشتہ توڑ دو۔ وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، اسے کچھ نہیں کہو گی۔ مجھے مار دو، مجھے کوئی دکھ نہیں مگر اس کو کچھ بھی ہوا تو یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے اور پھر جانتی ہو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ پوری زندگی تم میرے غلام بن کر رہ جاؤ گی۔ میں تمہاری اصلیت کو جانتا ہوں۔ تم کون ہو، مجھے کیسے جانتی ہو اور تمہارا میرا 20 سال سے رشتہ کیسے بنا ہوا ہے؟ یہ رشتہ تم نے بنایا تھا، میں نے نہیں، اور میں ایک انسان ہوں اور انسانی لڑکی سے شادی کروں گا اور آج کے بعد تم نے میری شادی میں رکاوٹ ڈالی تو دیکھ لینا کہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ یونس کی بات سن کر اس کے چہرے پر نرمی کے تاثرات چرنے لگے اور وہ نرم لہجے میں بولی، دیکھو یونس، میرا انجام کچھ بھی ہو مگر اس لڑکی کو آپ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔
یونس اس کی بات سن سن کر تنگ آ چکا تھا، غصے سے بولا، جو کرنا ہے کر لو اور دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری شکل سے ڈر لگتا ہے، اور تم زندگی کی بات کرتی ہو، تم ایک چڑیل ہو اور میں انسان ہوں، ہم کبھی نہیں مل سکتے۔ وہ لڑکی نے یونس کی بات سن کر کمرے کی ایک ایک چیز توڑ پھوڑ کر رکھ دی اور کمرہ ہلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ بیڈ جس پر یونس بیٹھا تھا وہ بھی اٹھا کر دوسری دیوار کے ساتھ مارا۔ یونس تو لڑکھڑا کر کسی کاغذ کی طرح اڑتا ہوا دوسری دیوار کے ساتھ جا کر لگا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ ڈر کے مارے لرز رہا تھا اور اس کے منہ سے کوئی بھی بات نکل نہیں پا رہی تھی۔ آج اس نے اس کی طاقت کو محسوس کر لیا تھا۔ یونس نہ جانے کتنی دیر تک بے ہوش رہا، پھر جب ہوش آیا تو دن کے 10 بج رہے تھے اور وہ دادی کے پاس باہر صحن میں چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے رات والا واقعہ بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا اور وہ سوچوں میں گم ہو گیا تھا کہ رات اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اگر وہ اسے پسند کرتی ہے تو کوئی بھی اپنے پیار کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ پیار کرنے والے کے لیے تو ہر چیز قربان کر دی جاتی ہے، اور اپنے پیار کو گرم ہوا بھی برداشت نہیں ہوتی۔ بیبے بولی، یونس بیٹا تم ہوش میں آ چکے ہو، تم بتا سکتے ہو یہ سب کیسے ہوا؟ آ، وہ وہ بیبے وہ آدھی آدمی اندر آ گئے تھے اور وہ چوری کرنا چاہتے تھے، میں ان کا مقابلہ کیا اور وہ بہت زخمی حالت میں بھاگ گئے۔ چوٹ تو مجھے بھی آئی مگر ان کو سبق مل چکا ہے، وہ اب کبھی کسی کے گھر میں نہیں جائیں گے۔ بیبے شاید لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس دور میں تو کوئی کسی کو کھاتے پیتے نہیں دیکھ سکتا۔ بیبے ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ان لوگوں نے کچھ جوڑا ہوا ہے، اسی لیے وہ چوری کرنے آئے تھے۔ ان کی قسمت بری کہ وہ میرے کمرے میں چلے آئے۔ جب واپس آیا تو انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی مگر میں ان پر ہیوی پڑ گیا۔ جاتے جاتے انہوں نے میرے سر میں نہ جانے کیا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا اور وہ بھاگ گئے۔ یہ بیبے کو یونس نے جھوٹی کہانی سنا کر چپ کروا دیا، مگر یونس اس کے وار پر بہت ڈر گیا تھا۔ اس کو اپنا ہی وجود ایک پہاڑ لگ رہا تھا، وہ کسی ویو جیسا خود کو محسوس کر رہا تھا اور اس کی نظروں میں ہر چیز بہت بڑی لگ رہی تھی۔ وہ دادی کی طرف غور سے دیکھ رہا اور حیرت میں سوچنے لگا کہ بیبے کو کیا ہوا، وہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی، کیونکہ دماغ تو اس کا کام نہیں کر رہا تھا، وہ پاگل کی سی حالت بنا کر بیٹھا تھا۔ یونس بیٹا بتاتے ہو کہ کیا ہوا تھا؟ یہ اس کے ابو کی آواز تھی، مگر دادی نے سائیڈ لے لی اور کہا کہ اس کو گہری چوٹ آئی ہے، اسے آرام کرنے دو۔ دیکھا نہیں کمرے کی حالت سے لگتا ہے کہ کوئی رات کو ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا ہے اور آخر کار جیت گیا ہے۔ پھر بولے، بیٹا اب بتاؤ، وہ آپ کے سسرال والے انتظار کر رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ جانا ہے یا پھر پیغام بھیج کر اگلے کوئی دن رکھ لیتے ہیں؟ نہیں ابو جان، آپ لوگ چلے جائیں، میں ٹھیک ہوں اور اب مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے بہت خرچہ کیا ہوگا اور اس دن کی خوشی بہت کم نصیب ہوتی ہے، آپ جائیں، اللہ کرم کرے گا، یونس نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بیٹے کی بات سن کر باپ کے دل کو کچھ سکون ملا۔ وہ لوگ منگنی کی تیاری کر کے گھر سے روانہ ہی ہوئے تھے کہ یونس کو صحن میں اکیلے وہی چڑیل پھر اس پر ہیوی ہو گئی اور ایک پہاڑ کی طرح دیو کی شکل میں جب سامنے آئی تو یونس کو لگا جیسے سورج کے آگے بہت گہرا بادل چھایا ہوا ہے اور یکدم اندھیرا ہو گیا ہے، دھوپ کا نشان بھی نہ تھا۔ یونس کانپنے لگا، آج یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، مگر یونس نے دور تک اوپر اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ایک بہت بڑا ہیولا بن کر کھڑی تھی۔ یونس کی نظریں اسے تلاش کر کے تھک کر نیچے زمین پر اس کے پاؤں پر آ کر ٹھہری۔ جب یونس نے اس کے پاؤں دیکھے تو وہ مڑے ہوئے تھے اور بہت بڑے بڑے، یہاں تک کہ اس کا اتنے بڑے گھر کے صحن میں اس کے 2 پاؤں پھیلے ہوئے تھے۔ کالا سیاہ ہیولا یونس اس کے آگے ایک چیونٹی کی مانند لگ رہا تھا۔ یونس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر اس کے جسم کو کسی غائبی طاقت نے وہاں سے ہلنے نہ دیا۔
وہ چیخ کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ ہی پل میں اسے ہوش آیا۔ وہ حیولہ ایک دوشیزہ لڑکی کی شکل اختیار کر چکا تھا اور اس کے سامنے اسی کی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ یونس کو شاید وہ خود ہی ہوش میں لائی تھی۔ جب یونس نے اسے اتنی پیاری شکل میں دیکھا تو اپنے حواس بحال کر کے بولا، تم آخر کس چیز کا بدلہ لے رہی ہو؟ بتاتی کیوں نہیں؟ اس پر وہ مسکرائی اور بولی، یونس یہ بہت لمبی کہانی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکی تمہارے بندن میں بن جائے میں جا رہی ہوں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ تم میرا پیار ہو اور میں اس لڑکی کو تمہاری نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک دھوئیں کی شکل میں تبدیل ہو کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ نہیں نہیں، تم اسے کچھ نہیں کہو گی، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یونس چیخ چیخ کر اسے روک رہا تھا مگر وہ کب کی جا چکی تھی۔ ادھر بیبے اور ابو یونس کا بڑا بھائی اسے انگوٹھی پہنانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اس لڑکی کے جسم پر اس چڑیل نے قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی یکدم ایک کڑک لہجے میں بولی، یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔ سب لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو حیران رہ گئی کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ لڑکی پھر بولی، سنا نہیں تم لوگ؟ لوٹ جاؤ اپنے گھر، یہ منگنی نہیں ہو سکتی، میں یہ منگنی نہیں کروں گی، یہ انگوٹھی کسی اور کی ہے اور اسے ہی پہناؤ۔ سب کے چہرے پر پسینے تیرنے لگے۔ ماں اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بیٹی نے کسی بال کی طرح ماں کو پکڑ کر دور پھینکا اور ماں گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ شاید اس کے دماغ پر چوٹ لگی تھی۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر بیبے اور ابو اور بھائی پریشان تھے کہ کیا ہو گیا ہے۔ اچانک ہی لڑکی نے بدلنا شروع کر دیا۔ بیبے کو محسوس ہوا کہ لڑکی کے اندر کوئی روح آ کر لڑکی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ بیبے نے اس کو للکارا اور کہا، تم جو بھی ہو سامنے آؤ، اس بچی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مگر وہ ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیبے آپ کو منع کیا ہے، یہ منگنی مت کرو ورنہ میں چھت سے کود کر مر جاؤں گی۔ بیبے یہ سن کر پریشان ہوئی اور آگے بڑھنے لگی کہ لڑکی لڑکھڑائی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سب اسے آوازیں دے رہے تھے مگر وہ لڑکی چیختی ہوئی۔ اس کی آواز کسی ایک کی نہیں، مختلف آوازیں ملی بھلی تھی اور اس نے کہا، کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا، تم سب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو ورنہ میں کود جاؤں گی۔ لڑکی کا باپ اور رشتہ دار تو ڈر کے بھاگ گئے تھے مگر ماں بے ہوش تھی۔ یونس کے بھائی بھی گھر سے جا چکے تھے اور ابو شاید کسی عامل بابا کے لیے چلے گئے تھے۔ دیکھو بیٹی، نیچے آ جاؤ پلیز، کچھ نہ کرنا، تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم آپ کو بہت پیار سے رکھیں گے اور تم جو کہو گی وہ کریں گے، مگر ایک بار میرے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہن لو۔ مگر انگوٹھی کا نام سنتے ہی اس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ چھت سے گرتے گرتے وہ نکل چکی تھی اور لڑکی بہت بری طرح نیچے کسی سوکھے پتے کی طرح جھولتی ہوئی زمین پر آ کر گری اور گرتے ہی خون کی ندی بہنے لگی۔ اس کے ناک، منہ سے اور سر سے خون نکل رہا تھا۔ اسے سیدھا کیا تو وہ کب کی سو چکی تھی۔ خوشی کا گھر ماتم خدا بن چکا تھا۔ وہ سب اسے ابھی اٹھا کر چارپائی پر لٹا رہے تھے کہ یونس پہنچ گیا اور جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ حواس کھو بیٹھا اور ٹکرے مار مار کر رونے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ دراصل یونس نے آنے میں دیر کر دی تھی ورنہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یونس دیکھو کیا ہو گیا ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ سب نے اسے چارپائی پر لٹایا تو اتنے میں یونس کے ابو ایک پیر بابا کو لے کر آ گئے اور پیر بابا نے بھی کچھ ہی پل میں سب کچھ سمجھ لیا کہ کیا ماجرا ہے۔ اب بابا جی تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بولے، تم لوگ اس کام سے فارغ ہو کر میرے پاس آؤ، میں بتاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ آج یونس کے دل پر بہت برا اثر پڑا تھا اور وہ جینا نہیں چاہتا تھا کہ اس کا پیار اس ظالم چڑیل نے اس کی جان لے کر اس سے دور کر دیا تھا۔ لڑکی کے ماں باپ اپنے اکلوتی اولاد کے لیے غم سے نڈھال ہو چکے تھے۔ یہ ان کی واحد اولاد تھی۔ ان کے گھر کا چراغ بجھ چکا تھا۔
تو دوستو آپ کو ہماری یہ اسٹوری کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے اپنی کوئی اسٹوری بتانی ہو کمنٹ کے ذریعے رابطہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔